پیدا کر بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر اور نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی یہ دنیا تھمکاتی ہے تھمکانے دے یہ دنیا ڈراتی ہے ڈرانے دے یہ دنیا دہشت میں ڈالتی ہے ڈالنے دے ارے نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر رب فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ رب کا اعلان ہے قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے انسان نقصان میں ہے انسان گھاٹے میں ہے لیکن جس نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی بات بتائی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی وہی کامیاب ہے آج ہم کامیاب ہونے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتی اگر یتیموں کا خون بہانا پڑے بہا دو لیکن کامیابی چاہیے غریبوں کی زمین ہڑپنی پڑے ہڑپ لے لیکن کامیابی چاہیے اگر ایک بھائی کا خون بہانا پڑے بہا دو لیکن کامیابی چاہیے لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کما لی یا بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی بڑی بڑی گاڑیاں خرید لی وہ کامیاب ہو گئے لیکن قرآن کہتا خبرداری سے کامیاب نہ کہو بلکہ وہ ابھی گھاٹے میں ہے دیکھا کہ دولت کما کر بینک بیلنس کر لیا بڑی بڑی زمینیں خرید لی بڑے بڑے کارخانے ڈال دیے بڑی بڑی فیکٹریاں بنا لی بڑی بڑی دکانیں بنا لی اما دیکھنے والوں نے دیکھا کہا یہ تو یار بڑا کامیاب ہو گیا لیکن قرآن کہتا خبرداری سے کامیاب نہ کہو یہ ناکام گویا دنیا والے دیکھ کر پریشان ہو گئے اے مولا کامیاب کون ہے دولت والے کامیاب نہیں ثروت والے کامیاب نہیں زمین والے کامیاب نہیں مینیجر کامیاب نہیں سائنسداں کامیاب نہیں انجینئر کامیاب نہیں اے مولا کامیاب کون ہے اے مولا تو کہتا سب گھاٹے پہ قرآن کہتا اگر تمہیں کامیابی اگر چاہیے تو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں گئی بلکہ والعصر ان الانسان لفی خسر اس سورت کو فالو کرو اور اس سورت کو اپنے دل میں بسا لو اور جب اس آیت پہ جب اپنے اس آیت کو فالو کر کے جب اس پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے تو جاؤ رکھو اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا اے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت اچھے بھائی بہت اچھے سننا گویا حکومت والے گھاٹے میں دولت والے گھاٹے میں زمین والے گھاٹے میں سب لوگ گھاٹے میں گویا حکومت والا بن جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں گئی دولت و ثروت والا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے مینیجر یا کوئی بینک بیلنس والا ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ اگر حکومت کی کرسی کامیابی کی دلیل ہوتی اگر حکومت اور بادشاہت کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا اگر طاقت و قوت اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر فرعون کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا اگر دولت و ثروت کامیابی کی دلیل ہوتی تو پھر قارون اور شداد کو بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا لیکن آپ نے کربلا کی تختی ریت پر کیا دیکھا کہ حکومت کی کرسی پر بیٹھنے والا یزید ناکام ہو گیا اور ٹوٹی چٹائی پر بیٹھنے والا میرا حسین کامیاب ہو گئے آپ نے کیا دیکھا کربلا کے میدان میں
کہ حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے حسین، ہاتھ دے دو نا، ہاتھ دے دو نا۔ ارے حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر بھی ہاتھ پھیلائے کیوں کھڑا ہے؟ ارے تم تو کامیاب ہو گئے، بادشاہ تیرے ہاتھ میں ہے، حکومت کی کرسی تیرے ہاتھ میں ہے، زمین تیرے ہاتھ میں ہے، دولت تیرے ہاتھ میں ہے، پھر تو ہاتھ پھیلائے کیوں کھڑا ہے؟ لیکن وہ جانتا ہے حسین ٹوٹی چٹائی پر بیٹھا ہے، حسین خیمے میں ہے، لیکن حسین صرف دنیا کا ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا سردار پروردگار نے بنا دیا۔ اس لیے کہ یزید وہاں جانتا تھا کہ یہ دنیا جانتی ہے کہ اگر میں بادشاہت کی کرسی پر بیٹھ جاؤں تو اس کا کوئی نمونہ نہ بنے گا، لیکن جب حسین اگر ہاتھ پہ ہاتھ دے دیا تو پوری دنیا والے یہ کہے کہ سنو حسین حق پر نہیں تھا بلکہ یزید حق پر تھا، اور ہاتھ نہ دے کر میرے حسین کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا۔ اے دنیا والوں، کربلا سے سبق لے لو کہ کربلا کے میدان میں یزید حق پر تھا یا حسین حق پر تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا کہنے؟ نعرہ تکبیر! لوگ جان گئے، لیکن آج ہم کامیاب ہونے کے لیے در بدر کیوں ٹھوکریں کھاتے؟ کوئی اپنا آئیڈیل کسی ہیرو کو مانتا ہے، کوئی اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ کسی کرکٹر کو مانتا ہے، کوئی اپنا آئیڈیل کسی لیڈر کو مانتا ہے۔ ارے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتے ہو کبھی کبھی راستوں میں آپ کو ننگا چلنا نہ پڑ جائے۔ اگر کرکٹر کو اپنا آئیڈیل مانو گے تو کبھی بلے کی مار بھی کھانی پڑے گی، اگر لیڈر کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل مانو گے تو کبھی کبھی آپ کو جوتے اور چپل کی ہار کہیں نہ پہننی پڑ جائے۔ اسی لیے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو نہ ہی کسی اور کے پیچھے بھاگو۔ ارے کوئی کہتا ہے شمیم بھائی، کوئی کہتا ہے کہ پنجوں کے نشان کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی، تو کوئی کہتا ہے تیر نشان کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی، تو کوئی کہتا ہے کمبل پھول کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی، کوئی کہتا ہے تین مول کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی، کوئی کہتا ہے سائیکل کے پیچھے اکھلیش والا سائیکل کو لے لو تمہیں کامیابی مل جائے گی، کوئی کہتا ہے لالو والا لالٹین کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی، کوئی کہتا ہے مایاوتی والا ہاتھی کے پیچھے بھاگو تمہیں کامیابی مل جائے گی، لیکن میں کہتا ہوں مسلمانوں جس پنجے کے پیچھے کامیاب ہونے کے لیے بھاگتے ہو وہ پنجہ کا تیرے سینے پہ مار کر تیرا کلیجہ نکال لے تمہیں پتا تک چلے گا۔ جس تیر کے پیچھے بھاگتے ہو کامیاب ہونے کے لیے یہ تیر کر تجھے نشانہ بنا لے تمہیں پتا تک چلے گا۔ جس ہاتھی کے پیچھے بھاگتے ہو کامیاب ہونے کے لیے یہ بھی چوراہے پر یہ ہاتھی کب کروٹ بدل دے تمہیں پتا تک چلے گا۔ جس کمبل پھول کے پیچھے بھاگتے ہو کامیاب ہونے کے لیے یہ کمبل پھول کب مرجھا جائے تمہیں پتا تک چلے گا۔ جس سائیکل کے پیچھے بھاگتے ہو کامیاب ہونے کے لیے یہ بیچ راستے پر سائیکل کا چکا کا پنچر ہو جائے تمہیں پتا تک چلے گا۔ جس لالٹن کے پیچھے بھاگتے ہو کامیاب ہونے کے لیے وہ اندھیرے میں کب لالٹن بجھ جائے تمہیں پتا تک چلے گا۔ اس لیے کہ امام احمد رضا کانفرنس سے ریاست تک گوانی کے پیغام دینا چاہے گا کہ اگر تمہیں کامیابی چاہتے تو نہ ہی پنجوں کے پیچھے بھاگو، نہ ہی کسی تیر کے پیچھے بھاگو، نہ ہی کسی کمبل پھول کے پیچھے بھاگو، نہ ہی اخلیش والا سائیکل کے پیچھے بھاگو، نہ ہی لالو والا لائٹنگ کے پیچھے بھاگو، نہ ہی ممتا والا ترنمول کے پیچھے بھاگو، نہ ہی بی جے پی والا کمبل پھول کے پیچھے بھاگو، نہ ہی مایاوتی والا ہاتھی کے پیچھے بھاگو۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اپنے مسجد کے مؤذن کے اس آواز کے پیچھے بھاگو جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ صدائے بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہ ہی کوئی دولت مند بڑا ہے، نہ ہی کوئی لیڈر بڑا ہے، نہ ہی کوئی سائنس
کوئی دولت والا بڑا ہے، نہ ہی کوئی زمیندار بڑا ہے، سب سے بڑا میرا اللہ ہے۔ پھر آگے وہی مؤذن پکارتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر وہی مؤذن پکارتا ہے، اے اللہ کے بندے کامیابی پانے کے لیے کہاں جا رہے ہو؟ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، حیا علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب لبیک کہتا ہوا وضو کر کے جب اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو گے تو جیسے رب کی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکے گی اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسئلہ حضرت امام احمد رضا کانفرنس، سرزمین پٹھان بستی، نوجوانان پٹھان بستی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لیکن ہم کامیاب ہونے کے لیے کہاں در بدر ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ اگر کامیابی چاہیے تو وضو کر لو اور خدا کے گھر میں چلے جاؤ، اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا دو اور جھکا کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرو، اے مولا ہم تو گنہگار ہیں، اے مولا ہم ناکام ہیں، کامیاب کرنے والا تو ہے، اے مولا ہم پریشان ہیں، پریشانیوں کا خاتمہ کرنے والا تو ہے میرے مالک، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن آج ہم وہ چیز نہیں چاہتے، ہم کامیاب ہونے کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے۔ کامیابی چاہیے، حضرت صدیق اکبر کو کامیابی کیسے ملی، حضرت عمر کو کامیابی کیسے ملی؟ گویا حضرت صدیق نے جب صدق کا تاج لے کر جب کردار مصطفیٰ کو دل میں بسایا، کیریکٹر مصطفیٰ کو دل میں لیا، جب نبی کی محبت دل میں بسا کر جب صداقت کا تیور لے کر چلا تو رب نے حضرت صدیق کو کامیاب کر دیا۔ اور حضرت عمر ہے جو عدالت کا جھومر لے کر چلا ہے، عدل کا جھومر لے کر چلا ہے، کردار مصطفیٰ لے کر چلا ہے، کیریکٹر مصطفیٰ لے کر چلا ہے، اخلاق مصطفیٰ لے کر چلا ہے، سنت مصطفیٰ لے کر چلا ہے، طریقہ مصطفیٰ لے کر چلا ہے، تو رب نے عدالت کے میں ممتاز کر دیا۔ اور جب حضرت علی شجاعت کا تاج لے کر جب کردار مصطفیٰ کو دل میں بسایا، حضرت علی نے کیریکٹر مصطفیٰ کو دل میں بسایا، اخلاق مصطفیٰ کو دل میں بسایا، اور جب شجاعت کا تاج لے کر امامتن تنہا حضرت علی جب خیبر کی طرح پڑا ہے، لوگ مل کر جس خیبر کے قلعے کو ہلا نہ سکا، امامتن تنہا حضرت علی خیبر کا قلعہ اٹھا کر پھینک دیا اور پھینک کر پرچم اسلام خیبر کے قلعے پہ گئے، اور حضرت علی نے یہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا، اے لوگوں علی کو تنے تنہا نہ سمجھنا، اس لیے کہ علی کے دل میں نبی کی محبت ہے، اور جس علی کے دل میں نبی کی محبت ہو اب اس علی کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے۔ کیا کہنے بھائی، پہچان نہیں سکتا ہے۔ آج ہم حضرت علی کے دیوانے ہیں، قسم خدا کی اگر حضرت علی کے طریقے کو اپنا لیں تو آج ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے رب ذوالجلال جتنے بھی حاضر ہیں مولا سبوں کی حاضری قبول عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔